اور میرے خیال میں اس ہمت کو انہوں نے مزید استعمال ان کو کرنا چاہیے، اور جو ریزولوشن ہم نے اسمبلی میں پاس کیا، جوائنٹ سیشن کے اندر پاس کیا، اس سے مطابقت رکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ کیا جائے گا، میرے خیال میں اس میں حکومت کو سپورٹ ملے گی، اور کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو مخالفت میرے خیال میں اس مخالفت کو عوام میں اتنی پذیرائی نہیں مل سکے گی جتنا کہ وہ کلیم کر رہے ہیں۔ شفقت محمود صاحب، آپ کین یو ہیئر می؟ جی آئی کین ہیئر یو۔ اچھا اوکے، میں آپ سے اس وقت سوال کر رہی تھی لیکن آئی تھنک یو بزی آن دا بلیک بیری۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے مولانا سمیع الحق صاحب کا موقف سنا اور آپ نے قادر بلوچ صاحب کا بھی موقف سنا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ نے جو باتیں کی تھی، معافی مانگنا اور یہ اور وہ دیگر چیزیں پوری کر دیتے ہیں، اور میاں صاحب نے بھی پشاور میں ایک بیان دیا تھا کہ ڈرون حملے بھی اگر وہ روک دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ایک صحیح سمت میں ڈپلومیٹک ریلیشنز جائیں گے۔ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ مولانا سمیع الحق کا جو بھی موقف ہے، ان کی پارٹی کی وہ اپنی ترجمانی کر رہے ہیں یا ڈی پی سی کی ترجمانی کر رہے ہیں جی، لیکن تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ 2002 سے ہے، اور جو بھی پاکستانی ان کو دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، وہ پچھلے 10 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری پارٹنرشپ ہے امریکہ کے ساتھ وار آن ٹیرر میں، اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے، اور یہ جو کنڈیشنل چیز پارلیمنٹ نے لگائی تھی اس میں اور ہمارے سٹینڈ میں ایک بڑا باریک لیکن ضروری فرق ہے۔ جی، کنڈیشن یہ لگائی تھی کہ اگر یہ دو چیزیں ہو جائیں، یعنی کہ معافی مانگ لی جائے اور ڈرون اٹیکس بند ہو جائیں اور بوٹس نہ ہوں، تو پھر بحال کر دی جائے، یعنی کہ بحالی کے اوپر جو پارلیمنٹ میں پارٹیز تھیں ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن صرف انہوں نے کچھ کنڈیشنز لگائی تھی۔ پر ہم یہ کہہ رہے تھے اور پچھلے 10 سال سے عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ ان اینی کیس پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اور اس کی دلیل جو وہ دے رہے تھے وہ کہ جس طرح پاکستان میں دہشت گردی بڑھی، جس طرح پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا، جس طرح ہماری اس وقت جو بہت ہی پستی کی جو حالت ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو 10-12 سال سے جو ہماری پارٹنرشپ ہے اس وار آن ٹیرر، تو اس لیے میں تو صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ چاہے وہ ابھی تو پارلیمنٹ کی کنڈیشنز بھی پوری نہیں ہوئی، اور میرے بھائی قادر صاحب جو ہیں ان کی مجھے پتہ نہیں صحیح طرح چلا کہ وہ کیا مخالفت کر رہے ہیں یا حق میں ہیں، کیونکہ جو پہلے انہوں نے کہا تھا اس سے کچھ لگتا تھا شاید وہ حق میں ہیں، لیکن اب جو انہوں نے بات کی ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کی پارٹی جو ہے وہ اس جو سپلائیز کھولی جا رہی ہیں اس کی مخالفت میں ہے۔ تو میں تھوڑا سا ان سے بھی کلیریفیکیشن چاہوں گا، لیکن ہمارا موقف بالکل صاف اور کلیئر ہے، اور میں ساتھ یہ بھی ایڈ کر دوں، ہم کو امریکہ کے سے دشمنی نہیں چاہتے، امریکہ ایک سپر پاور ہے، پاکستان کو امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن ہم نے اپنا قومی مفاد دیکھنا ہے۔ جو ان کی ایگزٹ ہے افغانستان سے، جو 2014 تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے ایگزٹ کریں گے، اس میں ہمیں معاونت کرنی چاہیے، اور اگر وہ ہماری سرزمین کو استعمال کر کے اپنا اسلحہ ساز و سامان واپس لے کے جاتے ہیں تو اس پہ ہماری پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو پھر اعتراض کس چیز پہ ہے؟ اعتراض اس چیز پہ ہے کہ جو اس وقت افغانستان میں جنگ جاری ہے، اس جنگ میں جو بھی اقدام پاکستان ایسا کرے گا جس سے اس جنگ میں معاونت ہوگی، وہ پاکستان کے قومی مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہوا، اور اللہ نہ کرے کہ پھر کہیں یہاں دہشت گردی نہ بڑھ جائے اور مسائل جو ہیں وہ نہ ہوں۔ چانڈیو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان میں ہم ایک سیکنڈ رک جائیے سر، افغانستان میں جو ہم معاونت کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے ہو، نیٹو سپلائی لائن کھول کر ہو، اسلحہ لے جانے کی وجہ سے ہو، ان کا کھانا لے جانے کی وجہ، آپ معاونت کر رہے ہیں ایک مسلمان ملک میں جنگ کی، جو کہ پاکستان کو نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کی پارٹی کا موقف ہے۔ اب یہ آپ بار بار آپ بھی کہتی رہی ہیں شفقت محمود صاحب کو کہ افغانستان کی جنگ کی بات ہے، پاکستان میں جو حالات تھے ہم نے ان کے مطابق فیصلہ کیا تھا، اور صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان ملک میں ملک سے باہر ایک ہی آواز میں بات کرتے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد جو پوری قوم کی خواہشوں کی ترجمانی ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، حکومت اس قرارداد سے الگ ہو کر کچھ بھی نہیں کرے گی۔ تو جنرل صاحب نے بھی یہ بات ٹھیک کی ہے۔ جہاں تک شفقت محمود صاحب کا تعلق ہے یا عمران خان صاحب کا تعلق ہے، ابھی وہ حکومت میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ الیکشن کا ماحول میں ہے، الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اور الیکشن میں ایسی باتیں کرنا
ظاہر ہے جس ملک کی یہاں پذیرائی نہیں، جس ملک سے لوگ مسلمان رجیدہ ہے، اس ملک کے خلاف موقف اختیار کرنا ان کو تو بہرحال سوٹ کرے گا. اب یہ تو الیکشن کی باتیں ہیں، جب یہ وزیر اعظم بن کر آئیں گے تب ہم دیکھیں گے یہ جو فوجیں لے جائیں گے پانی پت پہ امریکہ کے خلاف، تب ہم دیکھیں گے. جنرل صاحب کے کیا مطلب پانی پت کی جنگ لڑیں گے عمران خان؟ بدل یہ لڑیں گے. اب سن لیں ذرا، جنرل صاحب نے جو بات کی ہے، یہ ہم سے امریکہ کے عشق میں ہم سے کہیں آگے جائیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے جنرل صاحب نے بات کی ہے وہ اچھی باتیں کی ہے، لیکن اب کیونکہ نون لیگ کے ایم این اے ہیں وہ اتنی بھی بات ہم پر نہ کریں گے تو پھر پوچھنے والے پوچھیں گے جنرل صاحب تو کی ہو گیا سی، تو آپ نے تو وہ بات ہی نہیں کی. اس لیے انہوں نے فارملٹی پوری کی ہے کہ مفاہمت کے تحت آنے والی حکومت ماشاءاللہ. جنرل صاحب پہلے جس حکومت میں تھے، جی سر میں بالکل موقع دوں گی. جنرل صاحب سنے تو صحیح، آپ نے کہہ دیا ہے. مشرف بھی، جنرل مشرف کی حکومت بھی امریکہ سے لڑائیاں لڑ کے فتح کر کے حکومت کی تھی، تب آپ نے اس کی حمایت کی. میاں صاحب 2 بار آئے حکومت میں، وہ بھی امریکہ سے لڑ کر آئے تھے، فوجیں انہوں نے ان کی فتح یاب ہوئی تھی. ایسا نہیں ہوتا. خدا کے واسطے ملک کے مدبر ہو کر سوچے، جو چیزیں کرنے کی ہیں. یہ نہ سوچے آج ہم حکمران ہیں، کل آپ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن وہ آپ کو کل کیا موقع اختیار کر یہ میڈم یہ بات نہیں، وہ اچھے کیا، لیکن وہ آخر میں ادھر مارکے بھی تو بنانی ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اور موبائل پہ دیتے رہتے ہیں ہدایات، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھیں، میں ایک بات کہتا ہوں، آپ نے بڑی اچھی بات کی آغاز میں. آپ نے عبد القادر بلوچ صاحب میرے لیے انتہائی محترم ہے، وہ خود جانتے ہیں سیاسی موقف ہے میرا، میں ضرور رکھوں گا. آپ نے بڑی اچھی بات کی، وہ یہ کی کہ یہ مقبول فیصلہ ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں. بات یہ ہے کہ جو غیر معمولی حالات ہوتے ہیں ان میں ملک کی قیادتیں کبھی کبھار غیر مقبول فیصلے بھی کرتی ہے. یہ ذمہ داری آج ہم پر ہے. مجبوری ہے جب بھیک مانگتے ہیں نا تو اس کے بعد beggars can't be choosers. دیکھیں ختم کرتا ہوں، یہ قوم آج ہم سے پوچھے گی کہ آپ اخباری بیانات پر، آپ باتوں پر آ کر ایسے فیصلے کر بیٹھے جس سے ملک کو نقصان پہنچا. نہیں سر، باتوں کی بات نہیں ہے نا. 2.5 بلین کولیشن سپورٹ فنڈ پاکستان کا جو ہے وہ بھی آپ نے دینا ہے، فوج کو اسلحہ بھی تو دینا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا، اس پاکستان کے تمام لوگوں کو پتا ہے کہ امداد اور قرضے کی پاکستان میں کیا اہمیت ہے، وہ یہ سب جانتے ہیں. لیکن وہ فیشن ہے، وہ فیشن کے طور پر باتیں کریں گے. چانڈیو صاحب اس طرح زیادتی مت کرو نا، کافی آپ بولے ہیں، میری باری ہے. پہلی بات جیسمین میں بولوں، اجازت ہے، میری باری ہے کہ نہیں؟ بالکل میری باری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شفقت محمود صاحب کو بھی میں کہنا چاہوں گا، میرے پاس نہ بلیک بیری ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ میں کوئی ہدایت کسی سے لیتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے جو میرا تجربہ ہے، جو میری سمجھ ہے، اب تک میں جو کچھ ٹاک شوز میں بات کرتا رہا ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی وارننگ نہیں ملی ہے، نہ مجھے کوئی ہدایت ملی ہے. تو میں انشاءاللہ اتنا مجھے کانفیڈنس ہے کہ میں اپنے پارٹی لائن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کر دوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چانڈیو صاحب یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایز اف میں پھنس گیا ہوں مسلم لیگ نون میں، اور ماشاءاللہ میں ان سے ان کی ہر چیز کو شیئر کرتا ہوں. یہ ان کی غلط فہمی ہے. میں ایک بڑا کمیٹڈ قسم کا مسلم لیگ نون کا ایک ورکر ہوں، اور ان کے ویو پوائنٹ کو میں پریزنٹ کر لوں گا. میں نے کوئی اچنبے کی بات نہیں کی ہے، میں نے ایک سمپل اسٹیٹ بات کی ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ دونوں ایوانوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا. اس ریزولوشن میں کنڈیشنلٹیز تھے، اس کنڈیشنلٹیز کو اگر پورا کر کے کوئی معاہدہ کل آ جاتا ہے، ہم اس کو بالکل سپورٹ کریں گے. اس سے اگر دائیں بائیں کوئی حرکت ہوگی تو ہماری پارٹی اس کے اوپر بیٹھے گی. بیٹھنے کے بعد ہمارا موقف سامنے آ جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. شفقت محمود صاحب کے بارے میں میں یہ کروں گا، ہماری کوئٹہ کے سلینگز میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو آدمی جس وقت کلیئر نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی شف شف مت کرو. شفتالو ایک فروٹ ہے، کئی لوگ شفتالو کا نام لینا چاہتے ہیں، وہ شف شف کرتے ہیں. تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شف شف مت کرو، شفتالو بولو. وہ کھل کے یہ بات بولیں جس طرح دفاع پاکستان والوں نے کہا کہ جی ہم مخالفت کرتے ہیں، ہم نہیں جانے دیں گے. اگر تاریخ انصاف بھی یہ سمجھتی ہے تو کھل کے بات کرو. یہ کیا بات ہے کہ جی ہم تو جانے کے لیے روکیں گے، فلان کریں گے، یوں کریں گے. 2002 سے کیا کرتے ہیں؟ سب کھل کے بات کرو. ابھی تک آپ لوگ کھل کے میری نام کے خلاف بات کر رہے ہیں صاحب، کھل کے کر رہے ہیں، کھل کے کر رہے ہیں. کھل کے آئے ان کے دفاع پاکستان کے ساتھ، ان کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ ملیں، دفاع پاکستان کے ساتھ ایک موقف لے لیں اور سامنے ماشاءاللہ. جنرل صاحب میں تو اپنی پارٹی کا علیحدہ سٹانس کیوں رکھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، میرا تو میں تو اپنا پارٹی کا موقف بیان کروں گا جنرل صاحب.
ہم آپ کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ آپ کہتے ایک طرف سے کہہ رہے ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر جائیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائی ہیں آپ، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں عرض کر دیتا ہوں. دوست اگر آپ اجازت دیں تو پھر عرض کر دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز جس میں یہ سپلائی لائن شامل ہے جو امریکہ کی جنگ کی معاونت کرتی ہے، اس کے ہم خلاف ہیں. ہم یہ سپلائی لائن کھلنے کے خلاف ہیں کیونکہ یہ اس کی جنگ کی معاونت کر رہی ہے. تو سر آپ دھرنا دے دینا، پہلے بھی تو آپ نے نیٹو کے خلاف دھرنا دیا تھا. جی آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہمارا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا. جی نہیں، وہ تو عمران خان صاحب بیان کر چکے ہیں اپنی بیشتر جتنے بھی ان کے جلسے ہیں کہ اگر نیٹو سپلائی لائن کھولی تو ہم عوام کو لے کے لیٹ جائیں گے روڈوں پر اور بند کریں گے. نہیں خیر یہ انہوں نے دیکھیں ابھی اس کے بارے میں کہ ہم آئندہ جو ہمارا لائحہ عمل ہوگا اس کے بارے میں ہم ایک دو دنوں میں آپ کو بتا دیں گے. لیکن بہرحال ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم احتجاج کریں گے، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور میرے انتہائی قابل احترام ہیں دونوں ساتھی، میرے بھائی ہیں دونوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا موقف جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے کنڈیشنل موقف جو باقی پارٹیوں نے پارلیمنٹ میں لیا ہے. اور اس کے بارے میں جب ہم مخالفت کر رہے ہیں تو مخالفت ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم احتجاج کریں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم روڈ کے اوپر آئیں گے، ہم جلسے کریں گے. ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے. میں معذرت کے ساتھ کیا اگر آپ کل اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ امریکہ کے ساتھ جنگ کروا دیں گے پاکستان کی؟ بالکل نہیں. دیکھیں نا یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ یہ جو بات آپ نے کی اس سے تاثر یہ ہے کہ اگر آپ نیٹو کی سپلائی لائن جو جنگ کے لیے افغانستان کے لیے معاونت کر رہی ہے اگر اس میں ہم مخالفت کریں گے تو ہم امریکہ سے جنگ کریں گے؟ بالکل نہیں. ہم امریکہ سے ایک پائیدار ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور ہم کوئی خائف ہو کے ریلیشن شپ بلڈ اپ نہیں کرنا چاہتے. تو سر وہ بھی تو پائیدار ریلیشن شپ ہی کر رہے ہیں. 7 مہینے سے نیٹو سپلائی لائن روکی ہوئی ہے. یہ پائیدار ریلیشن شپ ہے کہ 10 سال سے جو پاکستان 10 سال سے پاکستان میں ہوا ہے، 10 سال سے تحریک انصاف کیوں نہیں آئی میدان میں؟ 10 سال پیپلز پارٹی پہ کتنے بھی الزام ہو بٹ ایٹ لیسٹ 10 سال کا ملبہ ان پہ نہ ڈالیں. دے آر اونلی اکاؤنٹیبل فار 4.5 years. میں تو پاکستان کی ریاست کی بات کر رہا ہوں نا کہ پاکستان کی ریاست نے اگر پچھلے 10 سال سے وہ مشرف نے ڈالا تھا سر، مشرف نے ڈالا تھا. بالکل مشرف نے ڈالا تھا اور اس کے بعد یہ اس حکومت ڈالا. میں صرف آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس سے پاکستان جی کر لیں چلتے. جسمین ایک سوال مجھے کرنے دینا شفقت بھائی سے. جی چلتے صرف ایک سوال ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف سڈنلی دھرنوں پہ اور احتجاج پہ اور اس قسم کی کارروائی پہ پچھلے 1 سال سے کیوں آئی ہے؟ پچھلے 10 سال میں وہ کدھر تھے؟ کتنے دھرنے دیے تھے؟ کتنے ہڑتالیں کی تھی؟ کتنے جلسے کیے تھے؟ ٹھیک ہے سر، اوکے. یہ بھی چانیہ صاحب تو گفتگو سن کے ہنس رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں لیکن وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے. میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سب کا بہت بہت. آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ بہرحال امریکہ کہ سینٹیمنٹس پاکستان میں اتنے اچھے نہیں ہیں. پبلک میں یہ مقبول فیصلہ ہوگا یا غیر مقبول فیصلہ، اس پر بات کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. رائٹ ٹو می آن فیس بک. اللہ حافظ.